تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یعنی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینے پہ پھیلائے رکھیں. پردہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور فرض ہے. اسلام میں پردہ جو ہے یہ فرض ہے. اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں سورہ احزاب میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب مجبوری کی بنا پر، کون سی بنا پر؟ عورتیں مجبوری کی بنا پر اگر گھر سے باہر جانا پڑے تو اپنے چہروں کے اوپر چادروں کا حصہ لٹکا لیا کریں. کیا کہا؟ چہروں کے اوپر چادروں کا حصہ لٹکا لیا کریں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو صاحبزادیاں ہیں ان کے ساتھ اور دیگر مسلمان کی عورتوں کو بھی یہ کہا گیا اس آیت میں کہ اپنا پورا بدن اور چہرہ ڈھانپ کے نکلے. یہ حکم اللہ نے دیا، شرعی حکم ہے یہ، سمجھ رہے؟ اور یہ فرض ہے. اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومنین عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب کسی مجبوری سے وہ اپنے گھر پر سے نکلے نا تو چادروں سے چہرے کو ڈھانک لے جو سروں کے اوپر اوڑھ رکھی ہیں، اور راہ چلنے کے لیے صرف ایک آنکھ ظاہر کر دے. یعنی اتنا اپنے آپ کو ڈھانکے کہ ایک آنکھ، سمجھ رہے؟ یعنی انسان جب پورا چہرہ ڈھانک لے، جیسے ٹھنڈی کے موسم میں بہت ٹھنڈی ہو کسی علاقے میں اور انسان پوری چادر شال وغیرہ لپیٹ کے جب نکلتا ہے اپنے اوپر تو کیسے وہ پورا ایسے لحاف کو اوڑے ہوئے ہوتا ہے یا چادر کو اوڑے ہوئے ہوتا ہے، اور کہ ایک آنکھ دکھتی ہے، ناک میں بھی ہوا نہ جائے، ٹھنڈی نہ لگے، مشکل سے وہ ایک آنکھ اندر سے جھلک رہی ہے، دکھ رہی ہے. تو یعنی اتنے اچھے سے چہرہ ڈھاکے کہ ایک آنکھ سے خالی وہ دیکھ رہا ہو، سمجھ رہے؟ یعنی آنکھ بھی پوری اچھے سے دونوں ظاہر نہ ہو اس کی، اتنا زیادہ چہرے کو کور کرنا ہے، اتنے اچھے سے پردہ کرنا ہے. تو عربی زبان میں جو جلباب ہے نا وہ بڑی چادر کو کہتے ہیں. تو عورتوں کے پہننے کے کپڑے کے اوپر جو لپیٹ کر باہر نکلتی ہے نا اس چادر کو، تو پردہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے کسی نے پوچھا کہ کس عمر سے پردہ ہونا چاہیے، کہ پردہ کس عمر سے ہونا چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ غیروں سے تو 7 سال کی عمر سے، کم سے بھی، اور نامحرم رشتہ داروں سے جو ہے نا 7 سال کی عمر سے ہم پردہ کریں. یعنی اتنا چھوٹا لڑکا ہے 7 سال کا ہے تو ہمیں پردہ کرنا اگر وہ غیر محرم ہے تو. اور جب پردے کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا نا تو صحابیات نے ایسا پردہ کیا اور ان کے اندر وہ جذبہ تھا ایک ایک چیزوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک آیت کو اپنے اندر عمل کرنا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس آیت کو ہم نے سنا نا تو ہم عورتوں پر اتنا اثر ہوا کہ اپنی چادروں کو اور دوسرے کپڑوں کو ہم نے پھاڑ پھاڑ کر اس کی اوڑھنیاں بنا لی، اور اپنے جسموں کو ہم لوگوں نے کالی چادر سے اس طرح لپیٹ چھپا لیا نا کہ اما عائشہ فرماتی ہے ایسا لگتا تھا کہ کوے کے گھونسلے بن گئے ہوں. ایسے ہم لوگوں نے ڈھانپ لیا تھا اپنے آپ کو. تو صحابیات ہمیشہ پردہ کرنے والی ہوتی تھی. سواری پر بھی وہ سفر کرتی تھی نا تو نقاب پوش رہتی تھی. غیر محرم سے پردہ کرنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نا حجۃ الوداع کے موقع پہ جب لوگ ہمارے آگے سے گزرتے تھے نا تو ہم چہرے پر چادریں یا گھونگھٹ کھینچ لیتی تھی، اور جب لوگ گزر جاتے تھے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھی. اس وقت اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی نا، اتنا بھیڑ بھاڑ والا راستہ نہیں تھا، تو ہم اپنے چہرے پہ اگر ہم کو دور سے کوئی آتا ہوا دکھتا تھا نا تو ہم جلدی سے اپنی چادروں کو کھینچ لیتی تھی، اپنے چہروں پر گھونگھٹ ڈال لیتی تھی، ایسے اپنے چہرے کو چھپا لیتی تھی. پردہ کس سے ہے یہ تو بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن ایمان والا، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ایمان والا حیا کرتا ہے.
اتنا ہمارے اندر حیا ہونا چاہیے، اتنا پردہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ ہم اپنے گھر میں بھی اپنے والد کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، حتیٰ کہ کسی کے بھی سامنے، چاہے گھر میں ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، بغیر دوپٹے کے ہم نہ پھرے، ہمارے جسموں پر دوپٹہ ہو، ہمارے سر ڈھکے ہوئے ہوں، کیونکہ ایمان والا اللہ سے بھی حیا کرتا ہے، اس کے فرشتوں سے بھی حیا کرتا ہے. تنہائی میں بھی ہو نا تو اسے فکر ہوتی ہے کہ نہیں میں جلد از جلد اپنے آپ کو ڈھانپ لوں. عورت تو چھپانے والی چیز ہے ہی نا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، وہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس تھی. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اچانک جو ہے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نظر نہیں آتا تھا، وہ نابینا تھے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ کام تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ام مکتوم آئے ہیں تو پردہ کرو، انہیں پردہ کرنے کے لیے کہا. تو وہ پردہ نہیں کی، وہ اپنی جگہ بیٹھی تھی. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے پردہ کرو، ان کے پاس جا کے کہا ان سے پردہ کرو. تو ان لوگوں نے کہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یا نبی اللہ، یہ تو نابینا ہے، انہیں تو نہیں دکھائی دیتا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو دیکھ رہی ہو نا. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ وہ نابینا ہے تو تم دونوں نابینا تو نہیں ہو نا؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ تو اتنا زیادہ نامحرم سے پردہ کرنا ہے کہ اگرچہ سامنے والا نہیں دیکھ پا رہا لیکن ہماری تو آنکھیں ہیں نا. تو نامرد کے ساتھ تنہائی میں رہنا، ان کے ساتھ سفر کرنا، سمجھ رہی، سب بنا ہے. اتنا زیادہ پردے کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. مجھے یاد ہے جب ایک مرتبہ ہم استاذہ کے پاس، جو ہمارے استاد ہیں ان کے پاس تعلیم سیکھ رہے تھے، تعلیم میں بیٹھے تھے، وہ ہمارا درس لے رہی تھیں. تو وہاں پر جو ہے چونکہ اس درس میں اور بھی عورتیں آتی تھیں استاذہ کے درس میں تعلیم کو سیکھنے کے لیے، درس لینے کے لیے. تو ایک عورت آئی اور ان کا بیٹا جو تھا نا وہ ہینڈی کیپ تھا، اور میرے خیال سے ہوگا وہ 20 سال کا یا 18 سال کا، اچھا خاصا ہینڈی کیپ تھا کہ آپ دیکھو تو آپ کو رحم اور ترس آ جائے. تو اب وہ اپنے بچے کو گھر پر چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی نا، تو وہ اپنے بچے کو گھر پر لے کر آئی تھی. اور چونکہ جس ہال میں ہماری تعلیم ہوتی تھی وہ بڑا لمبا ہال تھا، تو انہوں نے اس بچے کو پلر کے پاس بٹھا دیا تھا. جب استاذہ ہال میں داخل ہوئی، چونکہ حالانکہ وہ اچھا خاصا ہینڈی کیپ بیچارہ بچہ تھا اور نہ کچھ بول پائے، سمجھ رہے، نہ خود سے کچھ کر پائے، ایک دم بہت زیادہ معذور ہوتا ہے نا، ایسے تھا. تو جب استاذہ داخل ہوئی نا تو استاذہ نے پردہ ہٹایا نہیں اور کہا کہ اس بچے کو پلر کے اس طرف بٹھا دو. تو لوگوں نے کہا کہ اپا یہ تو جو ہے بیچارہ ہینڈی کیپ ہے اور یہ تو ناسمجھ ہے. تو آپا نے کہا کہ روز قیامت، اس وقت ہمارے استاد نے کہا کہ روز قیامت یہ اللہ سے کہے گا کہ میں نے فلاں عورت کو دیکھا تھا، اگرچہ یہ ناسمجھ ہے، اگرچہ یہ بیچارہ ہینڈی کیپ ہے، یہ ناعقل ہے، لیکن تب بھی اس کی نگاہیں تو دیکھ رہی ہیں نا ہمیں. تو ہمیں پردے کا حکم ہے، تو ہم اس کے سامنے کیسے اپنے چہرے کو کھول سکتے ہیں؟ تو اتنا زیادہ پردے کا حکم ہے. آپ سمجھ رہے پردہ کیسا، مطلب ہمارے جو بڑے ہیں یا جو ہمارے اسلاف ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، اس سے تو ہمیں یہی سب سمجھ میں آتا ہے نا. اللہ کے نبی کے جو قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ اس طرح سے ہی ہمیں اشارہ کرتی ہیں. حتیٰ کہ ہم عورتوں کو یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ہمارے دوپٹے کیسے ہوں. ایک مرتبہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ گئی، حاضر ہوئی، اور انہوں نے جو ہے وہ باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. تو اما عائشہ نے اس دوپٹے کو، ان کے دوپٹے کو لیا اور پھاڑ دیا اور ایک موٹی اوڑھنی، ایک موٹا دوپٹہ ان کو اڑایا اور فرمایا کہ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ نور میں جو ہے اللہ پاک نے عورتوں کے لیے کیسے کیسے احکامات نازل فرمائے. تو آج ہم نے دوپٹے کو اوڑھ لیا، وہ باریک ہے، وہ جارجٹ کا ہے، سمجھ رہے، اسے سینہ بھی جھلک رہا ہے، بال بھی جھلک رہا ہے.
تو ہمیں بہت احتیاط کرنا ہے. اور اسی طرح ہم اپنے بھائی کے سامنے، اپنے ابا کے سامنے گزر رہے ہیں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم نے دوپٹہ اوڑھا ہے، لیکن اس سے تو سینہ بھی جھلک رہا ہے، اس سے تو بدن بھی جھلک رہا ہے، اس سے تو بال بھی جھلک رہا ہے. تو ہمیں بہت حیا کی ضرورت ہے، بہت شرم کے ساتھ ہمیں رہنے کی ضرورت ہے. عورت کی جو خوبصورتی ہے نا، وہ اس کی حیا ہی ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے تو عورت کے اتنے سارے احکامات پردے کے تعلق سے بتائے ہیں کہ کوئی اس کا سطر نہ دیکھے. کافر عورتوں سے بھی پردہ ہے. عورت کی سطر کی حدیں بھی بتا دی کہ عورت بجنے والا زیور بھی نہ پہنے کہ کوئی اس کی طرف مائل ہو، کوئی اس کی طرف دیکھے. اتنا زیادہ عورتوں کا جو ہے پردے کا اہتمام بتایا ہے تاکہ غیروں کی نگاہیں عورتوں پہ نہ پڑے اور عورتیں حفاظت میں رہیں. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں پہ سختی کی گئی، نہیں، بلکہ عورتوں کی حفاظت کی گئی اس طرح سے. اور اسلام نے عورتوں کو، اسلام نے ایک مسلمان عورت کی اتنی قیمت رکھی ہے کہ وہ اتنی قیمتی ہے نا کہ کوئی اس کے محرم کے علاوہ اسے نہ دیکھے، اس کی حیا کو، اس کی خوبصورتی کو.